بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقامات مقدسہ کی طرف سفر کرنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور انہی مقاصد کے پیش نظر نیتیں کی جاتی ہیں۔ آج کعبۃ اللہ کی زیارت سے لے کر عام مزارات مبارکہ تک، مدینہ شریفہ کی حاضری ہو، عام مزارات کی حاضری ہو، ہر جگہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف مادی چیزیں مانگنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ ان مقامات مقدسہ کے ساتھ ان مقامات مقدسہ کا جس وجہ سے ان کو شرف ملا ہے، وہ معزز ہیں، وہ متبرک ہیں، وہ مقامات مخصوصہ کہلاتے ہیں، اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ہمارا مانگنا صرف دنیا مانگنا ہی ہوتا ہے، دنیا مانگ رہے ہیں، مادیت مانگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری زبان پر، یہ عامت الناس کی بات کر رہا ہوں، ہماری زبان پر کوئی اور شے نہیں آتی۔ کعبہ مشرفہ حاضری ہوئی تو وہاں پہ کتنی یادیں وابستہ ہیں۔ سب سے پہلی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی شہر مکرم میں نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی پوری کائنات میں امام الانبیاء علیہ السلام کی ہستی ہے، وہ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، یہیں پہ آقا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، معراج آقا علیہ السلام کو یہیں سے ہو رہا ہے۔ اتنی ساری چیزیں جو ہیں نا، معراج کی یاد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا قرب مانگنا، کعبہ مشرفہ کی زیارت کرتے ہوئے کہ یا اللہ اسی کعبے کے پاس سے تیرے حبیب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، مولا تو اپنا قرب عطا فرما دے، مولا تیری وحی یہاں اتری تھی، میرے دل کو وحی کے نور کے ساتھ منور کر دے، تیرے حبیب کریم علیہ السلام نے غلبہ دین کا کام یہیں سے شروع کیا تھا، مولا مجھے غلبہ دین کی توفیق کام کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، یا اللہ جو تیرے حبیب نے یہاں پہ بڑی تنگیاں برداشت کی تھیں، مجھے بھی اس راہ میں آنے والی تنگیوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری جو ہے نا اس حاضری کے لیے جانے کے مقاصد کے طور پہ بندہ جو ہے نا ان کو لے کے جا سکتا ہے، لیکن کریں کیا، ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف مادی چیزوں کو ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں، انہی کی طرف ہی سارا زور لگاتے ہیں۔ کوئی وہاں جا کے کوٹھی مانگ رہا ہے، کوئی بنگلہ مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار مانگ رہا ہے تو وہ بڑی گاڑی مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مقامات مقدسہ کی طرف ذرا غور کریں، ان کی طرف جو ہے وہ کس کس چیز کی نسبت ہے، وہ چیزیں ہم مانگیں، وہ روحانی چیزیں مانگیں، وہ غلبہ دین کی جد و جہد مانگیں، وہ غلبہ دین کے راہ میں آنے والی رکاوٹوں پر صبر مانگیں۔ اور اسی طرح کر کے مدینہ منورہ میں آپ آ گئے ہیں تو مدینہ منورہ میں آ کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں وہاں یہ دیکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام وہیں سے حضور نے جہاد کی ابتدا فرمائی، وہیں سے آقا علیہ السلام بدر جا رہے ہیں، وہیں سے حضور احد جا رہے ہیں، وہیں پہ غزوہ خندق ہو رہا ہے، وہیں غزوہ احزاب ہو رہا ہے، وہیں پہ جناب آقا علیہ السلام پوری دنیا کے کفر کو بیٹھے للکارتے ہیں۔ تو پھر یہیں پہ جا کے وہاں جا کے اس طرح کی چیزیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کے لیے جذبہ جہاد مانگے، امت کے لیے جذبہ غیرت دینی مانگے، حمیت اسلامیہ مانگے امت کے لیے، یہ والی چیزیں مانگیں وہاں جا کر کے۔ اقبال رحمہ اللہ جو ہے نا، یہ حرمین شریفین جانے والے حاجیوں سے اپنی جو ہے نا ایک شکوی کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ حرم گئے تھے، وہاں سے تم صرف زمزم ہی لائے ہو، خیر اب تو زمزم کی بات ہی پیچھے رہ گئی، اب تو وہاں کا البیک اور وہاں کی لسی، یہ دو چیزیں جو ہیں نا یہ بڑی معروف اور مشہور ہیں۔ حاجی وہاں پہ جو عبادت کی وہ بھول گئے، جو ذکر و فکر کیا وہ بھول گئے، لیکن سال ہر سال تک انہیں وہاں کے جو لسی ہے، وہاں کی جو البیک ہے وہ نہیں بھولتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ وہاں جا کے بھی وقت کا ضیاع ہے، 3 گھنٹے البیک کے باہر جو ہے نا وہ قطاریں بنا کے کھڑے رہتے ہیں، اور اتنا وقت جو ہے نا وہ حرم شریف میں گزاریں تو اس کے نظارے ہی الگ ہوں۔ بہرحال تو اقبال کہتے ہیں کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ تو اب تو خیر زمزم سے بھی بات آگے جا چکی ہے، قوم جو ہے وہ بالکل ان چیزوں کو چھوڑ چکی ہے۔ یہاں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میں نے کاروبار مانگا تھا وہ مل گیا، میں نے بڑی گاڑی مانگی تھی وہ مل گئی، یعنی قوم جو ہے وہ جا ہی اس لیے رہی ہے۔ اور اسی طرح کر کے آپ جو ہے وہ
باقی جو ہمارے ہاں مزارات مقدس ہیں وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے کیا مانگے ہم اللہ تبارک و تعالی سے، کیا ہم وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے وہاں جانے کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے، اس پر جو ہے نا وہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی جو مزارات پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کی توجہ کو پھیرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مزارات پہ۔ اب جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ، آپ کی طرف آپ کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ ہے ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع۔ مرزا قادیانی کذاب دجال زندیق ملحد بے ایمان کو آپ نے لاجواب کیا تھا، وہ آپ کے سامنے آنے سے دوڑ گیا تھا، چیلنج پہ چیلنج دیا کرتا تھا۔ جب شیر مصطفیٰ جی مجدد پاک حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ آ ہی نہیں سکا، وہ دم دبا کے ایسے بھاگا جیسے بھاگنے کا حق تھا۔ تو پھر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے مزار شریف پر آپ کی زندگی کا بڑا کارنامہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع جو ہے نا آپ نے مناظرانہ طور پر بھی کیا ہے اور تحریری طور پر بھی کیا ہے، آپ نے کتابیں بھی لکھی تھی اس کے خلاف اور آپ اس کے خلاف میدان عمل میں بھی آئے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مزارات شریفہ پر جب کوئی بندہ جائے حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے مزار پر، ان کو یہ والی چیزیں ملیں، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع پر ان کو کتابیں ملیں، ان کو نظریہ ملے، ان کو لٹریچر ملے، اس طرح کی چیزیں ملیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے مزار شریف پر اس وقت جو لوگ جاتے ہیں ان کو سب سے پہلی چیز جو دکھائی جاتی ہے وہ ان کی تصویریں ہیں، پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کی تصویریں اور ان کے آگے بچے جو ہیں ان سب کی تصویریں۔ یہ انتہا درجے کی میں کہتا ہوں بدعت کہہ لیں اس کو، یہ بزرگوں کی تعلیمات سے روگردانی کہہ لیں اس کو، جو بھی آپ نام دے لیں اس کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج جتنے بھی مزارات ہیں سب مزاروں پہ جائیں، تقریباً کچھ مزارات ایسے ہیں الا ماشاء اللہ جو اس نحوست سے بچے ہوئے ہیں، وغیرہ جس مزار پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ تصویریں دکھائی دیں گی، تصویریں بیچ رہے ہیں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بھی بندہ یہاں آئے گا آپ کی دکانیں یہ تعارف ہیں۔ حضرت میاں کیا نام ان کا حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ جائیں، وہاں ہر طرف شکر پڑی ہوئی۔ اب نعوذ باللہ من ذالک آنے والا بندہ یہی سمجھے گا بھی یہ پورے بابا جی جو ہیں زندگی ساری یہ شکر کے کاروبار کرتے رہیں، شکر ہی کھاتے پیتے رہیں، شکر ہی بانٹتے رہیں۔ اب یہ شکر کا کوئی ایک دن کا قصہ ہے، سارا ایک دن کا قصہ ہے حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کا، اور اس کے بعد جو آپ نے اتنا عرصہ بیٹھ کر کے غلبہ دین کے لیے کام کیا، مدرسہ آپ نے قائم کیا ہوا تھا، وہاں بچے پڑھتے تھے آپ کے پاس، اتنے بڑے علماء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ آپ کے پاس پڑھنے آئے تھے، یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، ان کو پڑھا کے پورا خلافت دے کے آپ نے یہاں سے روانہ کیا ہے، تو وہاں پہ پوری شکر ہے۔ بابا فرید رحمہ اللہ کی تعلیمات پر مستند کتاب آپ کو وہاں نہیں ملے گی، آپ کی تعلیمات پر مستند کتاب آپ کو پورے پاک وطن میں جتنے بھی دکانیں بنی ہوئی ہیں وہاں ڈھونڈ لیں آپ کو نہیں ملے گی کتاب، لیکن کیا ملے گا آپ کو وہاں پہ؟ شکر ملے گی، شکر ریڈی پہ دکان پہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف شکر ہی شکر ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو فنا فی اللہ تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق وہاں پہ باتیں سنائی سکھائی جاتی، وہاں پہ ایسی کتب وہاں پہ موجود ہوتی، مدارس دینیا کا آپ نے قیام فرمایا، ان کو قائم کیا، اس کے متعلق وہ کتابیں ملتی۔ لیکن افسوس یہ ہے وہاں پہ شکر مل رہی ہے۔ لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ شکر کی تبلیغ کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ عجب احمقانہ کام ہے ہمارا بھی، ہماری قوم بھی ایسی بیوقوف ہے جس طرف لگ جائے بس لگ جائے، پھر آج سینکڑوں سال سے وہاں شکر ہی بک رہی ہے جناب۔ اللہ جی بابا جی کو پسند تھی، بابا جی کو اللہ کا قرب پسند کو نہیں تھا، اس طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ بابا جی کو مدرسے کے بچے پڑھانے پسند کو نہیں تھے، اس وقت اس طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ بابا جی رحمہ اللہ جو ہیں آپ نے بڑے بڑے اجلہ علماء تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیجی، آپ کے شاگردوں نے جہاد کیا، آپ کے بیٹوں نے جہاد کیا، ایک یا دو بیٹے آپ کے جہاد میں شہید ہوئے ہیں، آپ کو جہاد بھی پسند تھا، کافروں کو تبلیغ پسند تھی، ہندوؤں کے راجاؤں کو آپ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، آپ کو یہ پسند نہیں آیا، یہ سمجھ نہیں آیا؟ بابا جی رحمہ اللہ جو ہیں آپ تو ہندوؤں کا جا کے دروازہ کھٹکاتے تھے، ان کو جا کے کلمے کی تبلیغ اور تعلیم فرماتے تھے ان کو، لیکن اس طرف توجہ کیوں نہیں؟ صرف شکر ہی شکر ہے۔ اسی طرح کر کے آج بھی کتنے سارے مزارات ہیں، ان کو ہم گزارش کرتے ہیں جن کے بزرگوں کا تعارف خاص علم کے حوالے سے ہے، وہاں پہ بھی تصویریں بک رہی، زیادہ سے زیادہ زور لگائیں گے تو وہاں پہ ٹوپی، عطر، شیشی، بیج اور اس طرح کی چیزیں بک رہی۔ بھائی اس کا کیا فائدہ امت کو؟ بھائی جو چیز آپ، اور یہ نہیں کہ وہاں کے باہر بیٹھے ہوئے کوئی عالم نہیں ہے، عالم بھی ہیں پھر بھی یہ حرکتیں۔
ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اقبال رحمہ اللہ تو کعبہ جانے والے کے بندے سے پوچھ رہے ہیں جو وہاں سے زمزم لایا ہے، پوچھتے ہیں وہ حاجی تجھے وہاں کچھ نہیں ملا سوائے زمزم، یہ زمزم کے اور کچھ کیوں نہیں لایا؟ وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے تو کہتا مولا یہ وہی کعبے کا غلاف ہے جس کے پیچھے چھپے ہوئے گستاخ کو تیرے حبیب نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، مولا مجھے بھی غیرت عطا فرما، میں رات دن گستاخی تیرے حبیب کی ہوتی دیکھتا ہوں، میرے اندر بھی غیرت اور حمیت پیدا ہو جائے، کوئی گستاخ مجھے گوارا نہ ہو دنیا میں زندہ رہتا ہوا تو بتا کچھ مانگا ہی کیوں نہیں؟ کعبے کو جا کے ہاتھ لگا کے آگے تصویر بنا لی، سیلفی بنا لی، حاجی صاحب کعبے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بات ختم ہیں۔ دو چار چیزیں، ایک سیلفی ہے اور البیک ہے اور یہ چیزیں، بس خلاص پوری مقصد حاضری کا یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، مزارات پہ بھی حاضری ہو، مزارات والے جو بیٹھے ہوئے نا پیر شیر، ان کو بھی ہم گزارش کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے خدا کا واسطہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ آ جاؤ، ان کے منہج پہ آ جاؤ۔ انہوں نے جناب بت جو ہے نا بت شکنی کا کام کیا تھا اور تم بت فروشی کا کام کر رہے ہو، تصویریں بنا بنا کے بیچ رہے ہو، کوئی طریقہ ہے تمہارا؟ یہ بچے بھی ایسے کام نہیں کرتے جن کاموں میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن، امت کے دل آپ کی طرف متوجہ تھے، تم نے امت کو کیا دیا ہے؟ امت کا دل جو ہے وہ غلب دین کے درد سے بھرا تھا یا نہیں بھرا تھا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے بابا جو ہیں وہ بزرگ ہیں جی، سفید داڑھی کے ساتھ دین دشمنوں کا تعاقب کرنے کے لیے مدینہ جائیں، مدینہ سے حضور بھیج دیں، جا میر علی وہاں جا کے ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا، وہاں جا کے اس کا مقابلہ کر، پھر میر علی شاہ صاحب یہاں آ جائیں ختم نبوت کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور تم لوگ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہو بیٹھے؟ تصویریں بیچ رہے ہو ہیں۔ حقیقت والی بات ہے۔ اچھا اس پہ افسوس ہوتا ہے پھر یہ کام جو ہے نا بزرگ اپنی سرپرستی میں کروا رہے ہیں، موجودہ دور کے جو بزرگ ہیں حقیقت میں یہ گرگ ہیں، کیا ہیں؟ گرگ ہیں، بزرگ نہیں ہے یہ۔ اچھا اور پھر مستضاد یہ کہ کام ایسا بڑھا آگے، بزرگوں کے قبروں کے رنگ کی پگڑیاں بکریاں، فلانا امامہ، ڈھمکانا امامہ، فلانا اشرفی، قادری، رضوی، چشتی، سروردی امامہ، فلانا امام، ہر ایک کی پکڑ الگ الگ ہو گئے، ہر ایک کا امامہ الگ الگ ہو گیا، کیا طریقہ ہے بھائی؟ ٹوپیاں بکری ہیں، پھر نلین حضور کا، نقش نلین حضور کا، اس کے اندر نقش جو ہے وہ پیر کی قبر کا، واہ، پیر کی گنبد کا نقش جو ہے نا رنگ اس کا وہ والا ڈالا ہوا ہے پیر کا۔ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت بھی ہمارے دل میں تب آئے گی جب پیر کی محبت آئے گی؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، عجیب سوچ ہے۔ تو اس لیے اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ان رنگوں بھنگوں پہ نہ لگائیں، ان چیزوں کے پیچھے نہ لگائیں۔ یہ تو رنگوں پہ لڑنا جو ہے نا یہ تو یہودیوں اور نصرانیوں کا کام تھا، جن کو جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، میں کہ تم کہہ دو خوبصورت رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ کیا رنگ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا رنگ ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا رنگ ہے، عقائد اسلامیہ کا رنگ ہے، وہ جناب دین اسلام کا رنگ ہے، شریعت کا رنگ ہے، فقہ کا رنگ ہے۔ میں یہ رنگ حقیقت میں رنگ ہے، یہ جن رنگوں کے پیچھے تم پڑے ہو یہ تو کوئی حقیقی رنگ کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو مقصد کی طرف لے جائیں، مقصدیت جو ہے نا وہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ یہ اللہ تلل کام، الٹے سیدھے کام یہ ہمارے مسلمانوں کے نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یعنی کام کرنے والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں دین کا درد ہے، وہ کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو ٹچے قسم کے کاموں میں کبھی بھی نہیں لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔